شریف صاحب ایک سندھی نوجوان تھے اور نام کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی شریف تھے۔ ہر معاملے میں ہلکے سے دھیمے انداز میں بات کرتے، آپ کی بات کو غور سے سنتے اور اکثر اوقات آپ کے مشورے کے حق میں ہی فیصلہ دے دیتے۔ اب ہم ماسکو کی سیر کو روانہ ہو رہے تھے۔ سب سے پہلے ہمیں ریڈ اسکوائر لے جایا گیا۔ ماسکو کریملن کی سرخ دیواریں ایک شاندار نظارہ تھا۔ سامنے ہی لینن کا مقبرہ تھا۔ ایک لمبی لائن تھی جو کہ دھیرے دھیرے حرکت کر رہی تھی۔ وقفے وقفے سے لینن کے مقبرے پر فوجی جوان پریڈ کے انداز میں نئے جوانوں کو چارج دیتے۔ فوجیوں کا یہ مارچ اور لینن کے مقبرے پر پیرا بھی ایک دلکش منظر پیش کرتا۔ کافی دیر تک ہم لائن کا جز بنے رہے، تب ہماری باری آئی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ سینکڑوں یا شاید ہزاروں افراد لائن میں خاموشی سے چل رہے تھے اور کوئی شور شرابہ یا دھکم پیل نہ تھی۔ جو ہی لینن کے مقبرے میں داخل ہوا تو وہاں کھڑے ایک سپاہی نے اشارہ دیا کہ رکنا نہیں اور چلتے جانا ہے۔ اندر ہلکا اندھیرا تھا۔ لینن کی ممی ایک شیشے کے بکس میں ہلکی روشنی میں یوں لگ رہی تھی جیسے لینن ابھی ابھی سویا ہو۔ مزدوروں کی مملکت کے قیام کی عملی جدوجہد کرنے والے عظیم رہنما کے حضور میں دل تو یہ چاہا کہ گھنٹوں کھڑا ہو جاؤں اور اسے سلامی دوں اور خراج تحسین پیش کروں، جس نے غریب محنت کش کی محنت کی قدر اور اسے عزت دینے والے نظام کے قیام کی عملی تصویر پیش کی تھی۔ لیکن ماحول کی پر اصراریت، ادب و احترام اور سپاہی کے ڈسپلن کا خوف مانے ہوا اور قدم نہ روکے، البتہ اپنی رفتار انتہائی دھیمی کر لی تاکہ عظیم ولادیمیر ایلیچ لینن کو زیادہ سے زیادہ دیکھ سکوں۔ دل میں بے اختیار خیال آیا، اس چھوٹے سے انسان نے اتنا عظیم کام نہ صرف عملی طور پر سر انجام دیا بلکہ مزدوروں اور کسانوں کی ایک نئے طرز کی کامیاب مملکت بنا دی۔ بے اختیار لینن کے بارے میں پڑھے ہوئے بہت سارے واقعات یاد آ گئے۔ پھر ایک تقابلی تصور، کیا ہمارے رہنما بھی ایسے ہیں؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت اور شہید ملت لیاقت علی خان کے بعد ہمیں کوئی لینن میسر نہ آ سکا؟ جی ہاں، فیلڈ مارشل ایوب خان، صدر پاکستان ضیاء خان، کیا انہوں نے قوم کے غریب طبقات کے بارے میں سوچا؟ یا کیا ان کے طرز رہائش میں کوئی عوام کی زندگی جیسی جھلک نظر آئی؟ چند منٹوں میں مقبرے سے نکل آیا۔ ریڈ اسکوائر میں روسی لوگ گھوم رہے تھے، بچے بچیاں کھیل رہے تھے۔ یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک کے پرسکون عوام پرامن آسمان کے نیچے اپنے روزمرہ کے کام میں مصروف تھے۔ ایک طاقتور ملک کی طاقتور قوم جسے نہ تو کشمیر کے مسئلے کا سامنا تھا اور نہ ہی سیاستدانوں کی آپسی چپکلش۔ سب لوگوں نے موٹی موٹی جیکٹیں اور لمبے لمبے کوٹ اور ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں، لیکن یہ تو ہمیں ایسا لگا۔ حقیقت میں یہ ان کے موسم بہار کے ملبوسات تھے۔ سردیاں تو ابھی آگے آنا تھیں جب برفانی طوفانوں نے ماسکو کو گھیر لینا تھا اور جب ہم نے -40 کا ٹمپریچر دیکھنا تھا۔ ہمیں عظیم کریملن کے دفاتر بھی دکھائے گئے اور لینن، مارکس، اینگلز کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ سوویت یونین کے جاہ و جلال کی داستانیں بھی سنائی گئیں۔ 1917 کے سوشلسٹ انقلاب کی داستان، 1941 میں شروع ہونے والی محب الوطنی کی عظیم جنگ جو کہ نازی جرمنی کے حملے کے نتیجے میں شروع ہوئی۔ تب جرمنی پر ایک نفرت اور بدلہ لینے والے شخص کی حکمرانی تھی اور طاقت کے اصول کے لیے وہ ہر وہ قدم اٹھا سکتا تھا جو کہ اسے طاقت کے عظیم دیوتا کا روپ تو دے، لیکن انسانیت، محبت، امن تو ہٹلر کے پاس سے بھی ہو کر نہ گزرا۔ تب دنیا بھر کی اقوام کے ساتھ مل کر سوویت اقوام نے نازی جرمنی کو شکست دی۔ ہٹلر کے بنکر پر سے سواستیکا کے جھنڈے کو اتار پھینکا اور ہتھوڑے، درانتی و ستارے والا سرخ جھنڈا لہرا دیا۔